اگر ہم سے کسی نے پوچھا جس طرح بھی آپ نے دعائے توسل پڑھی، آپ پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں خدا تمہاری شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہوں، کہ جب خدا اتنا قریب ہے تو آپ کو دعائے توسل میں اتنے واسطے دینے کے بعد آخر میں حاجت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ ڈائریکٹلی خدا سے مانگتے کہ بے محمد بے علی بے فاطمہ، اتنے واسطے دینے کے بعد کہتے ہو خدا مجھے رزق دے، مجھے اولاد دے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ جب وہ شہرک کی رگ سے زیادہ قریب ہے، خود کہتا ہے کہ میں تیرے قریب ہوں، تو ڈائریکٹ مانگ، خدا مجھے بچہ دے، خدا مجھے اولاد دے، خدا مجھے رزق دے۔ اور مانگنے کے لیے تو کربلا جاتا ہے، مانگنے کے لیے تو قم و مشہد جاتا ہے، اتنا سفر طے کرنے کی ضرورت کیا ہے جب تیرا رب تیرے اتنے قریب ہے؟ تو اگر کل والی بات اگر ہوگا پیدائشی شیعہ، بائی بورن شیعہ ہوگا، تو کہے گا بابا کہتے تھے 15 منٹس کے لیے ہر ہفتے دعائے توسل میں پڑھتا تھا اور یہی کرتا تھا۔ لیکن اگر ہوگا تحقیقی شیعہ جس نے اپنے امام کو اپنے برین سے اپنی عقل سے مانا ہوگا، وہ جواب دینے کے لائق ہوگا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں انسان ہے سراپا نیاز، یعنی یہ ضرورتوں کا مجموعہ ہے، ہمیشہ ایسے کچھ نہ کچھ چاہیے، اور جس سے مانگ رہا ہے وہ رب بے نیاز ہے، یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم اس کی دربار میں جاتے ہیں، کیونکہ ہم گنہگار، عاصی اور خطاکار ہیں، اکیلے نہیں جاتے، کسی ایسے کو لے کر جاتے ہیں جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو، جس نے کوئی خطا نہ کی ہو۔ اب کہہ سکتے مولانا یہ تو آپ کی باتیں ہیں، یہ بس پروف، ہمیں کوئی پروف دیجئے۔ تو ہم نے کہا اپنی کتابیں اٹھاؤ اور پڑھو، کتاب کا نام ہے مروج الذہب، لکھنے والا لکھتا ہے نبی خدا اپنی دربار میں بیٹھے ہیں، نبی کے پاس جو بھی آتا تھا، بیمار، پریشان، قرضدار، بے اولاد، تنگ دست، جو بھی حاجت ہوتی تھی نبی کی خدمت میں آتا تھا، کہتا تھا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے۔ نبی نے جب بھی جس کے لیے دعا کی، ایک انداز میں دعا کی، ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور اس انداز میں دعا کرتے تھے، اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا فلاں پر رحم کر، کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں۔ یا علی، اے خدا فلاں پر رحم کر، علی کے صدقے میں۔ اب فرمایا دربار